السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی آخری تشہد میں پڑھی جانے والی ایک ایسی دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری احادیث میں ملتی ہے، اور اس دعا کے حوالے سے اکثر کو علم نہیں ہے، اور وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں کہ جن کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ گو کہ حدیث کے مطابق یہ قبولیت کی دعا کا وقت ہے، ایک مقام ہے کہ جہاں پر انسان دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس پر انسان کثرت سے جتنی بھی دعائیں انسان کو آتی ہوں وہ دعائیں کر سکتا ہے، دعائیں پڑھ سکتا ہے، یعنی جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے جو دعا ہمیں ملتی ہے اس کے حوالے سے اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی احادیث اس کے اوپر آئی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر آئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 1333 نمبر حدیث ہے۔ تابعی طاؤس رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کو، یعنی سب صحابہ کو، اس دعا کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح انہیں قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے اندر لکھا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ طاؤس جو تابعی ہیں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ میں نے یہ دعا 3 یا 4 صحابہ سے روایت کی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا، یعنی جتنے صحابہ سے انہوں نے سنا۔ تو یہ بہت ہی اہمیت والی دعا ہے، اور اس کے الفاظ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ دعا اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جو ہے کثرت سے قرض سے پناہ مانگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان قرض لیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی جب انسان سے قرض لینے نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے وہ جھوٹ بولتا ہے، 100 بہانے بناتا ہے، اور اسی طرح جب انسان کے پاس رقم نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے، جھوٹے وعدوں پہ وعدہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو اس کے الفاظ ہیں، دعا کے الفاظ ہیں، وہ کچھ یوں ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض